سارا نے کہا 90 سال کی میں ہو گئی، اولاد نہیں ہوئی، اے میرے والی میرے سردار، آپ ہاجرہ سے عقد کیجئے تاکہ اس سے آپ کو اولاد ہو، وارث تو آئے گھر میں، بھئی سوت ہو تو ایسی، اس لیے کہ معاشرے میں حقوق نسواں میں یہ مسئلہ چلا آ رہا تھا کہ دو بیویاں ہوں تو آپس میں لڑیں اور ایک دوسرے کی اولاد سے جلیں۔ اللہ نے سارا کے ذریعے یہ بات دکھائی کہ پہلی بیوی اجازت دے تو دوسرا آپ کو جائز ہو جاتا ہے، نہیں کر سکتے۔ سارا نے کہا اس سے شادی کر لیجیے، عقد میں آئی اور اللہ نے وہ دن دکھایا، وہ دن قریب آنے لگے، خوشیوں کے، کلیاں چٹکنے کے دن، پھولوں کے کھلنے کے دن۔ ابھی ایسے ہی بہار آنے کے، رت آنے کے جھونکے آئے تھے کہ ایک رات دو نوجوان 20 سال کے ابراہیم کے گھر میں داخل ہوئے۔ سارا کو عادت تھی کہ مہمان آتے تھے کھانا پکاتی تھی، ایک بچڑا پالا ہوا تھا، اسی کو اولاد سمجھتی تھی، چونکہ اولاد نہیں تھی اس سے بہت پیار کرتی تھی۔ اب مہمان آ گئے، اللہ نے یہی سب کچھ دیکھی تھی، قربانیاں دونوں میاں بیوی کی، کبھی آج تو کچھ کھانے کو نہیں، یہ بچڑا حلال کر دیا، بہت ہوئی، اس کو پیار سے پالا تھا، بہت محبت کرتی تھی، اپنے ہاتھ سے کھانا پانی دیتی تھی، مگر قربان آپ کے مہمان آئے اور مسلم بھون کر پکا کر بھجوایا، اور اس کے بعد دروازے سے دیکھنے لگی کہ ابراہیم سامنے بیٹھے ہیں۔ اب یہ پورا قصہ قرآن میں ہے، تاریخ سے میں ابھی کچھ نہیں پڑھ رہا ہوں، ابھی صرف قرآن پہ ہوں۔ اب یہ میرا کمال ہے کہ میں آیتوں کو جوڑ کے اس طرح ترتیب سے پڑھ رہا ہوں کہ آپ ٹکڑوں میں ڈھونڈو گے، یہ آیت کہاں ہے، یہ والا قصہ کہاں ہے، وہ آپ کو زحمت سے بچا لیا، ساری آیتیں ایک جگہ کیا اور اردو میں کر کے آپ کے سامنے ہی رکھ دیا، اور جہاں جہاں ڈھونڈتے جاؤ گے یہی معنی پاتے جاؤ گے، جو لفظ میں بیان کر رہا ہوں لفظ میں کوئی فرق نہیں ہوگا، سارا دیکھنے لگی۔ اب ابراہیم بار بار کہہ رہے ہیں نوش فرمائیے، وہ چپ بیٹھے۔ ایک بار آواز دی سارا نے حضرت ابراہیم کو کہا کہ والی مہمان ناراض معلوم ہوتے ہیں، ہم کو تو اب ڈر لگنے لگا کہ کہیں ہمارا معبود ہم سے ناراض نہ ہو جائے، اس لیے کہ مہمان کھا نہیں رہے ہیں۔ اچھا دیکھو ہم پھر اس طرح کرتے ہیں، گئے کہا آپ لوگ کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ اب دونوں نوجوان ایسے کر کے، بہت خوبصورت حسین نوجوان، قرآن حسین و خوبصورت نوجوان، کہ ایسے نوجوان دیکھے ہی نہیں گئے تھے خوبصورت، دونوں بیٹھے ہوئے چپ چاپ بیٹھے ہوئے، پھول جیسے گلدستے بنے بیٹھے تھے، خوبصورت دو خوبصورت لڑکے بیٹھے تھے۔ ابراہیم نے کہا کیوں نہیں کھا رہے آپ؟ کہا ہم نہیں کھا سکتے، ہم لوگ نہیں کھاتے۔ کہ وہ کون سی مخلوق ہے جو نہیں کھاتی؟ تو بہتر آپ لوگ فرشتے تو نہیں ہو؟ تو بے اختیار دونوں مسکرائے، کہا ہاں پہچان نہیں پائے، میں جبریل ہوں، یہ میکائیل ہے۔ کہا تو کیسے آنا ہوا؟ کیسے آنا ہوا؟ کہا ہم جا رہے ہیں ادھر صدوم جا رہے ہیں، صدوم اردن اور اندر کی طرف کے ملکوں کی طرف ادھر جا رہا ہے، کیوں؟ عذاب لانے۔ وہاں حضرت لوط کی قوم ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ آج کی رات اتنے بج کے اتنے منٹ پہ پورا ملک ایسے اٹھاؤ، آسمان پہ لے جاؤ، الٹ دو اور اس کو ہلا دو اور ایک ایک چٹان کو کر کے رگڑ دو اور سب کچھ میں دفن کر دو۔ ہم عذاب کرنے جا رہے ہیں، صبح 4:05 پر یہ عذاب آئے گا۔ تو کہا اتنی دیر پہلے آپ لوگ کیوں نکل لیے؟ کہ اللہ نے یہ حکم دیا کہ ابراہیم یہاں سے ہوتے ہوئے جانا اور ایک خوشخبری پہلے ابراہیم کو چھپا دے، سنا دینا، پھر عذاب۔ خوشخبری پہلے، بشارت پہلے، عذاب بعد میں۔ کہ کیا ہے خوشخبری؟ کہ یہ آپ کو نہیں سنائیں گے، پر جیسے یہ باتیں ہونے لگی ایک بار سارا نکل کے جب پتا چلا جبریل و میکائیل تو پردہ کیسا، اس لیے کہہ رہے بیٹھ ایک بار باہر آئی سارا اور آگے دروازے سے رکی۔ منظر ہے قرآن کا، قرآن کی آیت کا منظر پیش کرنا آسان نہیں ہے، لیکن میں پیش کر رہا ہوں۔ آیت کا منظر ہے، پورا منظر اسی طرح لکھا ہے۔ دروازے پہ آ کے رکی، ایک بار دونوں فرشتوں نے سارا کو دیکھا کہ اللہ نے یہ کہا ہے بہت جلدی آپ کا بیٹا ہوگا۔
سن جا، بہت جلدی آپ کا بیٹا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے بٹھا مار کے سارا بچہ ٹھٹھا لگایا، شہر کا لگائے میں ہے ٹھٹھا لگایا اور کہا اے لو میری کم بختی، اب میرے یہاں بھی بچہ ہوگا۔ آیت ہے اے لو میری کم بختی، اب میرے یہاں بھی بچہ ہوگا۔ تو دونوں فرشتے کہنے لگے اس کی یہاں قدرت سے کچھ باہر نہیں ہے، بچہ ہوگا۔ اور صرف آپ کے نہیں، ارے آپ کا بیٹا اسحاق، پھر اس کا بیٹا یعقوب، پھر اس کا بیٹا یوسف، 3 نسلوں کی خبر سنائی۔ کبھی سارا پہ مجلس سنی؟ آنا تو حاجرہ پہ ہے، حقوق نسمہ نہ ہوتا تو یہ سب تم کیسے سنتے ہیں؟ اور کتنے معرفت کی بلندیوں سے سن رہے ہو، اور کتنے غور سے سن رہے ہو، اور کتنا تم نے اپنے ذہن کو جگایا ہوا۔ مجھے معلوم ہے مشقت ہے، اس لیے کہ موضوعات سے ہٹ کر بات ہو رہی، لیکن اب موضوع تو ملک کا موضوع، مسلمانوں کا موضوع، بات تو کرنی، اور ہم تو جڑ سے بات کرتے ہیں، تھوڑی کہ سے کہیں سے کوئی لے لے، یہ سب مجھے نہیں آتا۔ میں تو محفوظ کراتا ہوں، اس لیے کہ کتاب میں آ جاتا ہے، ڈاکومنٹ بن جاتا ہے، تاکہ مضبوط دلائل ہو۔ ادھر یہ کہہ کر گئے اور چند ماہ کے بعد ادھر سارا کے نام صاحب، حاجرہ کے اسماعیل۔ اب ناموں پہ غور کرنا، چونکہ قرآن میں ہے وَمَن زَہْتَ، زہتہ کہتے ہیں ہنسنے کو، ٹھٹھا لگانے کو، اظہار زہاد عبرانی سے عربی میں سین سے بدلا، اسحاق جو عمل سارا نے بشارت سن کے کیا تھا، اللہ نے وہی نام رکھا، یعنی خوشخبری۔ اور ادھر حاجرہ کیا بیٹا ہوا، عبرانی زبان میں اسم کہتے ہیں نام کو، اسما ناموں کا مالک، اسم واحد، اسما بہت سے نام، اسما علی کے ناموں والا بیٹا اسماعیل۔ یہ کوئی نیا نام نہیں ہے، یہ قدرت کیا چلا علی کا راج، قوت علی کی قوت، بابل علی کا دروازہ، دردائی سرسائی سب میں یہ کہاں سے آیا؟ قرآن نے بتایا سلام علی الیاسین، اسماعیل۔ وہ بھی کھیلنے لگا، یہ بھی کھیلنے لگا، اسحاق بھی چلے باپ کی طرف، ادھر سے اسماعیل چلے گٹھلیوں۔ اسماعیل جلدی اٹھے اور اٹھ کر باپ کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ اسحاق ابھی کچھ دور تھے، ابراہیم جلدی سے اسماعیل کو گود میں لے لیا۔ سارا دیکھ رہی تھی، اسحاق پیچھے رہ گئے، اسماعیل گود میں پہلے آ گئے، چہرے پہ ناگواری آئی۔ اتنی معرفت والی دیدی، اتنی معرفت والی دیدی، لیکن ایک بار کہا میرے والی میرے وارث، آپ نے اسماعیل کو پہلے گود میں اٹھا لیا، اب وہ سارے جملے تمہارے ذہن میں ہونے چاہیے۔ اللہ یہ چاہتا ہے جو سارا کی مرضی وہ کرو، جو سارا کی مرضی وہ کرو، جو سارا کی مرضی بے اختیار کا، تو پھر کیا مرضی ہے؟ کہ بس میں رہوں گی اور میرا بیٹا۔